اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں خالد صاحب۔ جی جی سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ولی اللہ تحریک یعنی یونائٹ پاکستان پارٹی اور یونائٹڈ کشمیر پارٹی جی جی اکثر و بیشتر امریکی سامراج، سرمایہ دارانہ تسلط اور اسٹیبلشمنٹ سے مزاحم ہی رہی ہے، لیکن آج آپ کا میلان اور رجحان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مصالحانہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ امریکی سامراجی غلبے کے خلاف تو ہم شروع دن سے ہیں ٹھیک ہے، اور آج تک ہیں، آئندہ بھی جی، رہیں گے۔ سرمایہ ٹھیک، دارانہ تسلط کے خلاف ہم شروع دن سے ہیں، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے بات کی ہے، اس گٹھ جوڑ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کا، اور 2 نمبر اسلام کا جو گٹھ جوڑ ہے، جی، اس کے خلاف ہم یقیناً بالکل رہے ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی گٹھ جوڑ ہوگا تو پھر ہم اس کے خلاف رہیں گے، اس کی ٹھیک ہے، بالادستی کا، کہ علماء سو کے ساتھ، ڈبے پیروں کے ساتھ، 2 نمبر اسلام کے جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ اگر اس طرح کا گٹھ جوڑ ہوگا، اس کی بالادستی کی بات ہوگی، تو اس میں یقیناً ہم مزاحم رہے ہیں، اپنی اس کے مطابق، حیثیت کے مطابق یقیناً ہم نے مزاحمت کی ہے، ہم نے جدوجہد کی ہے اس کے خلاف، اور کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ٹھیک، اب جہاں میں آپ کو مثال تاریخ سے دینا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جب یہ سیاسی مذہب کی جماعتوں کا ایوب خان کے دور میں مثلا طوطی بولتا تھا، جی، تو وہ جو ٹھیک، گٹھ جوڑ تھا ہمارے دائی انقلاب مولانا سعید احمد صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ پاکستان میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ اس گٹھ جوڑ کا جادو جو ہے سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ ٹھیک، تو انہوں نے، حالانکہ اس وقت ابھی وہ جماعت کی بنیاد نہیں رکھی تھی، سوچ و بچار میں ہی تھے، لیکن وہ برملا برسر پیکار ہوئے اس کے خلاف، اور ٹھیک، انہوں نے پورے ملک میں یقیناً یہ موقف اختیار کیا، اور اعلیٰ اعلان اس کو بیان کرتے تھے وہ ٹھیک، اس وقت میں بھی۔ بعد میں ایوب خان کے مزاحمت کی، پھر ہم نے ضیاء الحق کے، تو جو اس کی امریکی سرپرستی میں جو افغان قوم کے خلاف، اور پھر پاکستان کو جس طرح سے دہشت گردی کے لیے استعمال کیا گیا، کرایا انہوں نے ضیاء الحق نے، ٹھیک ہے، تو ہم بدترین مخالفین میں تھے ان کے، اور ٹھیک، ہمیں بالکل ان کی یہ بات شخصیت کی نہیں ہے، شخص سے نہیں، ان کے عمل سے ہمیں شدید نفرت تھی، اور ٹھیک، ہم اس میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ جو افغان جہاد تھا اس کو ہم پھر جہاد ماننے کے لیے تیار یاد نہیں نہیں تھے، تھا، ہم واحد مذہبی جماعت تھے کہ جو اس کو ہم جہاد نہیں مانتے تھے، اس کو فساد مانتے تھے، وجوہات بتا چکا ہوں آپ کو۔ ٹھیک، تو اسی طرح سے جو یحییٰ خان کا رول رہا، وہ تو قابل ذکر بھی اس اعتبار سے قابل مذمت ہی ہے سب کے نزدیک۔ البتہ مشرف کا دور آیا تو مشرف کے دور میں ہم نے مشرف کی بعض اقدامات کی حمایت بھی کی ہے، ہم نے ٹھیک، حمایت کی ہے، اور ہم نے ان کے اس جو انہوں نے اظہار کیا، بڑے انہوں نے ایک جو خاص طور پہ سیاسی مذہب کے خلاف، سیاسی مذہب کی قوتوں کے خلاف جس کا انہوں نے اظہار کیا، اور خود کو ایک سیکولر ظاہر کیا، اور اس سے جو ضیاء الحق کے دور کی پالیسی تھی اس کے برعکس انہوں نے دہشت گردی سے نمٹنے کی پالیسی کا جب اظہار کیا تو ہم نے اس کی حمایت بھی کی۔ ٹھیک، یعنی ہم نے ان کے ان اقدامات کی اور ان فیصلوں کی تعریف کی، حمایت کی جو ہمارے نظریات کے مطابق تھے، مطابق تھا، ٹھیک، لیکن ہم ان کے ناقد بھی تھے، جو ان کی غلط پالیسیز تھی ہم ان کے ناقد تھے، اور اس پہ ہم ان کے مزاحم بھی تھے۔ تو اب اس کے بعد بھی ہمارا طرز عمل بالکل یہی رہا کہ حکمران اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ جو طرز عمل، اب جیسے پچھلا دور گزرا، باجوہ صاحب کا دور گزرا، تو جو اسٹیبلشمنٹ کا رویہ تھا ہمیں بالکل ہم مزاحم تھے، اور اپنے اس کے مطابق بالکل۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، ہم نے اس وقت بھی جو پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی تھی نا، جی، ہم نے اس وقت میں طالبان کے خلاف اسلام آباد میں پہلا اور آخری ہم نے مظاہرہ کیا۔ ٹھیک، یونائٹڈ پاکستان نے، جو یونائٹڈ پاکستان پارٹی، جو آج یونائٹڈ پاکستان پارٹی، اور یونائٹڈ کشمیر پارٹی جو اس وقت جی، یونائٹڈ پاکستان تھی، ٹھیک، ٹھیک، ہم نے وہاں پہ مظاہرہ کیا جو تاریخ کا حصہ ہے، ٹھیک، اور کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ تو اور اسی طرح سے جو غیر مسلموں کے ساتھ جو غیر مسلم بچیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی تھی، اور وہ بھی وہی طبقات کرتے تھے، سندھ کی بچیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی تھیں،
تو وہی طبقات کرتے تھے جن کو ظاہر ہے کہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی پروٹیکشن حاصل ہوتی تھی۔ ٹھیک ہم نے اس وقت اس کے خلاف مظاہرہ کیا، اس بچی کے حق میں مظاہرہ کیا، ٹھیک اس ہندو بچی کے حق میں مظاہرہ کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج کی بات آپ نے کی کہ جی آج ہمارا میلان رجحان ان سے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں نظر آتا ہے، ٹھیک ان کے مزاحمت کی بجائے ایک مطابقت میں نظر آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، ہم شروع دن سے یہ تقاضا کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ انسداد دہشت گردی کی جنگ کی جو امریکی سامراجی چھتری ہے اس سے نکل کر ریجنل قوتوں کے ساتھ آپ وابستہ ہوں، پاکستان کو ریجنل قوتوں کے ساتھ وابستہ کریں، تاکہ یہ ہے کہ ہم سازش سے بچ سکیں ٹھیک اور ہم دہشت گردی سے بچ سکیں، دہشت گردوں سے ہم جان چھڑا سکیں، ٹھیک ہم اس کے اوپر قابو پا سکیں، اور اس سے وابستہ دیگر جو ہمارے سیاسی بحران اور معاشی مسائل ہیں ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ ٹھیک اب یہ بات ان میں سے کسی حکمران نے اختیار نہیں کی۔ صحیح مشرف نے جتنے درجے میں کی ہم نے ان کی حمایت کی۔ مشرف صاحب نے ایک موقع پر وانا میں جب فوج اتاری تو وانا میں فوج اتارنے کے ہم خلاف تھے کہ صحیح طالبان کے خلاف آپ وہاں پر جو فوج اتار رہے ہیں تو آپ کو چاہیے، ہماری تنقید کیا تھی، ہم فوج اتارنے کے خلاف نہیں تھے، ہم طالبان کے خلاف جب تک کہ آپ عوام کے سیاسی عمل کے ذریعے سے طالبان کو قبائلی عوام سے علیحدہ کر لیں پھر ٹھیک ان کے خلاف اقدام کریں۔ اگر ان کو علیحدہ کیے بغیر آپ اقدام کریں گے تو آپ ایک ایسی دہشت گردی کی سرنگ میں داخل ہوں گے جس سے پاکستان کو نکالنا محال ہو جائے گا اور آپ اس دلدل میں پھنس جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری اس وقت کی، ہم نے اس وقت کا ہمارا رسالہ تھا فقی جی میں ہم نے یہ بات لکھی تھی، اور آج بھی آپ اس غار میں پھنسے ہوئے ہیں کہ نہیں پھنسے ہوئے؟ تو جہاں تک آج کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حمایت کا تعلق ہے تو اس اسٹیبلشمنٹ نے اگر یہ چیز اختیار کی ہے کہ اس ریجنل قوتوں کے ساتھ ایک اشتراک کیا ہے، ان کے ساتھ وابستگی اختیار کی ہے، اور پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے انہوں نے امریکی چھتری، میں یہ نہیں کہتا کہ امریکہ سلوسو ختم ہو گیا، نہیں صحیح ختم ہوا، لیکن یہ ہے کہ جو ریجنل قوتوں کے ساتھ وابستگی ہے اور ان کے ساتھ مل کر اس پر قابو پانے کی، چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اور وہ کہ آج کے سعودی عرب کے ساتھ اور ٹرکی کے ساتھ مل کر، اور یہ کہ اس خطے کی جو بھی قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر جو کردار ادا کیا جا رہا ہے اس کو ہم سراہتے ہیں۔